بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی اس کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 16 کا دورہ کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 صورتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الکہف کا آخری پارٹ، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، ان 3 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، اور یہ تینوں کے تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الکہف کے اس پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ خطاب کیا، تو ایک شخص نے کہا کہ کیا ہی بات ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں، پیغمبر سے بڑھ کے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر کے پاس ڈائریکٹ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا پیغمبر سے بڑھ کے علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سے بڑھ کے عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نے یہ بات کیوں کہی، حالانکہ اس زمین کے اوپر تم سے بڑھ کے بھی کئی عالم موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر تم اس شخص کو پاؤ گے جس شخص کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تو اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ غلام کو لیا اور چل پڑے، اور جا کر اس جگہ پر اس بندے سے ملاقات۔ اس بندے کا نام خضر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تمہارے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ سے کچھ چیزیں سیکھ سکوں۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، تو لہٰذا جو سا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور سکھائیے۔ تو انہوں نے اس شرط پہ ساتھ رکھا، خضر نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ رہو گے تم میرے سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں کرو گے جب تک میں اس کا خود جواب نہ دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چل پڑے، کشتی کے اندر بیٹھے اور جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے جیسے ہی کنارے پر پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑا اور کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا کہ یار یہ کیا بات، اس نے عجیب قسم کی حرکت کی ہے، اس نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو خضر سے کہا کہ آپ نے کشتی کو عیب دار کر دیے، اس کا پھٹا توڑ دیا تو آپ نے نقصان پہنچایا اس بندے کو جس بندے کی کشتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اب سوال نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر چل پڑے۔ تو وہاں سے جب نیچے اترے تو کشتی سے چلتے چلتے آگے ایک بچہ انہوں نے دیکھا، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ پیک پر چڑھ گیا، کیونکہ بہت زیادہ جلالی طبیعت تھی نا، سوال کر لیا، اور سوال نہیں کیا بلکہ غصے کے اندر کہا کہ تم نے ایک بے جان شخص کو قتل کر دیا، نہ حق قتل کر دیا تم نے ایک انسان کو۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے تم سے کہا بھی تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم نے پھر سوال کر لیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اب آخری بار مجھے ایک موقع دے دیں، میں اب کے بعد سوال نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر چل پڑے اور جاتے جاتے ایک علاقے کے اندر پہنچے۔ وہاں پر علاقے والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، بڑا روڈ قسم کا رویہ تھا۔ تو وہاں سے نکلنے لگے تو خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار چون سی ہے وہ تھوڑی گرنے والی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ کو ساتھ ملا کے دیوار کو بنا دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی ہے بغیر کسی معاوضے کے، لہٰذا آپ ان سے معاوضہ لیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس یہاں تک آپ کا میرا سفر تھا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، اور وہی بات ہوئی، آپ نے میرے ساتھ صبر نہیں کیا اور سوال کیا۔ اور پھر کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کام کیے تھے کیوں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 کے اندر بیان فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ انہوں نے کہا جہاں تک کہ کشتی کا معاملہ تھا، جو کشتی کو میں نے عیب دار کیا تو اس کا ایک پھٹا توڑ دیا تھا، وہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی جو کہ بہت زیادہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو ان کی کشتی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو پھٹا اس کا توڑ کے عیب دار کر دیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا، جابر قسم کا بادشاہ تھا، جو کہ بالکل صحیح ستھری کشتیوں کو اپنے قبضے کے اندر لے لیتا تھا، ان کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا تھا اور ان کو کشتیوں سے محروم کر دیتا تھا لوگوں کو۔ تو اگر میں کشتی کو عیب دار نہ کرتا
تو وہ کشتی ان کی چلی جانی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات جو لڑکے کو قتل کیا، آیت نمبر 81 کے درمیان فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تھا وہ اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں بڑے صالح تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ یہ بچہ جو ان سے ہے یہ بڑا ہو کے بہت زیادہ فسادی اور باغی بنے گا اللہ تعالیٰ کا، تو کہیں یہ اپنے ماں باپ کو دین کی بغاوت اور دین سے کفر کے اوپر نہ لے آئے، تو اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کے والدین کو بہتر اور اچھا بچہ عطا کرے گا جو کہ ان کو دین کے اوپر قائم رکھے گا۔ پھر کہا جہاں تک بات رہی تیسری بات کہ میں نے وہ دیوار کیوں بنائی، آیت نمبر 82 کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ پھر وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ انہوں نے کہا جو میں نے دیوار کو بنایا تھا وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو یتیم بچوں کا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، جو گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو علاقے والوں نے اس کی دیوار کو جب اٹھانا تھا تو اٹھاتے اٹھاتے نیچے سے خزانہ نکل آنا تھا یتیم بچوں کا، اور ضائع ہو جانا تھا، اور علاقے والوں نے لے کے ہڑپ کر جانا تھا۔ میں نے وہ دیوار بنا دی تاکہ یہ یتیم بچے جب کل کو بڑے ہوں تو اس دیوار کو توڑ کے اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو میں نے کیا۔ اور پھر فرمایا وما فعلته عن امری، فرمایا یہ کام میں نے خود نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا تھی، جو اللہ نے مجھے علم سکھایا اس کی وجہ سے میں نے یہ چیزیں کی ہیں۔ فرمایا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمایا یہ وہ باتوں کی گہرائیاں جو میں نے کہا تھا کہ تم ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے سارے معاملے کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ہی ایک آخری واقعہ بیان کیا مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے بادشاہ کا، جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت کے اندر ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین، جو کہ بہت مشہور بادشاہ تھا اور اس کا پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی۔ اس نے پہلے مغرب کا سفر کیا، پھر مشرق کا سفر کیا، پھر شمال کی طرف گیا، تو وہاں پر جا کے وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس نے کہا کہ یہاں پر یاجوج قوموں سے ہمارے درمیان فساد کرتی ہے، کہ لڑتی جھگڑتی مارتی قتل و غارت کرتی ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے درمیان دیوار بنا دیجئے۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی، لوہے اور تانبے کو ملا کر ایک بہت عظیم الشان بڑی ساری دیوار بنا دی دو پہاڑوں کے درمیان۔ میں کہ یہ دیوار جو میں نے بنائی ہے یہ کل قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوئی کہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم یہاں سے باہر نکلے گی اور آ کر زمین پر قتل و غارت فساد کرے گی۔ ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود بھی اور مسلمانوں کو لے کر اس قوم سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور اللہ سے جا کے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری ڈال دے گا، خاص قسم کا پھوڑا نکل آئے گا جس کے پھٹنے سے ان سب کی موت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ وہ تذکرہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ ذوالقرنین کے واقعے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کیا، فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں، جتنا بھی پانی ہے، یہ سب کا سب اگر سیاہی کے اندر بدل جائے، ان کو انک کی شیپ کے اندر تبدیل کر دیں، کنورٹ کر دیں، تو ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو لکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لکھنا شروع کریں، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، اور میں لکھ نہیں سکتے، وہ سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے برابر ہم اس کو 2x کر دیں، ڈبل کر دیں، تب بھی وہ سارا کا سارا پانی ختم ہو سکتا ہے، وہ انک ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آیت نمبر 109 کے اندر بیان فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ہے کہ یہ زمین کے اوپر جتنا سمندر سب سیاہی بن جائے، بلکہ ڈبل ہو جائے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اینڈنگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کچھ چیزیں بیان کی۔ فرمایا کہ آیت نمبر 110 کے اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی ان لوگوں سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں،
یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ یعنی تمہارا معبود اللہ برحق کی واحد اکیلا اللہ ہی معبود ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس بات کی امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، سزا و جزا ہوگی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے۔ پھر فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے باور کرانا چاہیں، کیونکہ یہ سورت دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے۔ فرمایا کہ جب نبی کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر سب سے معتبر ترین اگر کوئی ہستی ہے، سب سے باعزت ترین اگر کوئی ہستی ہے، سب سے بڑی مقام مرتبے والی اگر کوئی ہستی ہے، وہ رسول کی ہستی ہے۔ تو جب رسول کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے پہ اللہ کی وحی آتی ہے، یعنی میں پیغمبر اور رسول ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ جب رسول جیسی ہستی یہ بات کہہ رہی ہے تو پھر دجال جیسے کہنا، دجال جیسے شخص کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ باقی مخلوقات میں سے ہی ہے۔ تو جب رسول کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، تو پھر وہ کیا چیز ہوگا؟ وہ خدا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، برحق پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میں فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات یعنی قیامت قائم ہوگی، وہ دنیا کی مٹیریلسٹک چیزوں میں پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ یہ دنیا جن کی اچھی بن گئی انہی کے لیے جنت ہے، اور جن کی بری ہوگی ان کے لیے یہی جہنم ہے، لہذا آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور میں نہیں، جو کل قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، کل قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا، یعنی مومن کے لیے کیا کرنا پڑے گا، مومن کو اس دور میں کیا کرنا ہوگا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ صالح عمل کرے۔ صالح عمل کی بنیادی شرط ایمان کے ساتھ ساتھ عین سنت کے مطابق عمل ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، جب کیا، جہاں کیا، ویسے ہی کیا جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ ہے عمل صالح۔ بدعت عمل جو ان سے ہے، بدعتی عمل، وہ عمل صالح میں کنسیڈر نہیں ہوتا۔ ایک مخصوص دن کو عبادت کرنا شروع کر دینا یہ بدعت ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت وہی بن سکتی ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کوئی دن مختص نہیں کیا، کوئی 12 ربیع الاول مختص نہیں ہوئی، کوئی شب برات، کوئی شب معراج کی راتیں عبادت کے لیے مختص نہیں کی گئیں، لہٰذا ان راتوں کو عبادت کرنا یہ بدعت ہے، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہیں کہ ہمیں جناب عبادت سے روک رہے ہیں، عبادت سے نہیں روکا جا رہا، آپ کو کہا جا رہا ہے دن مخصوص کر کے یہ عمل کرنا عبادت نہیں بنتا۔ دن مخصوص نہ کر کے عمل کرتے رہنا، پوری زندگی عمل کریں، ہر رات عبادت کریں تو عبادت ہے۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر بدعات سے بچ کے رہنا ہے اور سنت کے قریب رہنا ہے، قرآن و سنت کے قریب رہنا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی چیز فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی ہستی کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی خاتے کے اندر شریک نہیں بنانا۔ یہ بات کلیئرلی رکھنی ہے۔ لہٰذا مٹیریلسٹک چیزوں کو خدا بنانا، مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے لگ جانا، فیم کو خدا بنا لینا، اور مال و دولت کو، محبت کو خدا بنا لینا، اپنے محبوب کو خدا بنا لینا، اپنی من پسندیدہ چیزوں کو خدا بنا لینا، اپنی ان دنیا کے جو ان سے سہاروں کو خدائی مرتبے دے دینا، فرمایا یہ عمل جو ان سے ہے یہ کوئی صالح عمل نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے وہی بچ سکیں گے جو قرآن و سنت کے قریب رہیں گے، بدعات سے دور رہیں گے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ایک بندے کو بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوں گے، وہی دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت مریم کا تذکرہ کیا۔ سورت مریم مکی سورت ہے، اور یہ تقریباً کوئی 590 کی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا تو تقریباً 5 سال گزر گئے، تو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بڑھتے گئے اور اس لیول کے بڑھ گئے کہ اب ان کے وہ پلاننگ ساری ناکام ہوتی گئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی پلاننگ تمام کی تمام ناکام ہو گئی۔ اب وہ ظلم و ستم پہ آ گئے، پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، مارنا کوٹنا شروع کر دیا، جہاں پر جو نظر آتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ہر گھر میں تقریباً ایک آدھ بندے نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، تو ہر گھر میں ایک بندے نے جس نے ایمان قبول کیا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کچل رہے ہیں، تپتی ریت کے اوپر لٹا رہے ہیں، اور اس قدر ظلم کر رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔
تو مسلمانوں نے اسی سے تنگ آ کر 590 کے اندر ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جس میں پہلی ہجرت کے اندر تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین تھی، اور اسی کے ساتھ جب دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی تو تقریباً 88 مرد اور 18 خواتین تھی۔ ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہر گھر میں سے ایک ایک بندے نے تو ہجرت کی تھی، تقریباً کوئی ایک آدھ بندہ تو ہر گھر میں سے مل جاتا تھا جس نے ہجرت کی تھی۔ جب اتنے بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوئی تو مشرکین مکہ کے سر کھٹک گئے، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا، یہ تو یہاں سے فرار ہو رہے ہیں سارے کے سارے اور جا کے اپنی حکومتیں قائم کر لیں گے۔ تو انہوں نے ساروں نے مل کے، مشرکین مکہ کے سردار نے مل کے ایک پلان تیار کیا، اور پلان کے تحت جو ہے ایک وفد کو تیار کیا جو کہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اصل میں حبشہ کا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، اور اس کا بادشاہ ایک عادل بادشاہ تھا اور عیسائی تھا۔ تو انہوں نے حبشہ کی طرف اس وفد کو بھیجا، اور اس وفد نے جا کر سب سے پہلے وہاں کے مقامی جو سردار تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور وہاں کے علماء جو ان کے تھے عیسائیوں کو، ان سے ملاقاتیں کی، ان کو ملاقاتیں کر کے ان کو تحفے تحائف دیے رشوت کی صورت کے اندر، اور کہا کہ کل ہم نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے ان مسلمانوں کی مخالفت کے لیے، تو لہٰذا آپ نے ہمارے موقف کی حمایت کرنی ہے۔ تو پلان کے مطابق وہی دربار لگا، اور یہ وفد پورا وہاں پر حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر سارا اپنا پورا موقف بیان کیا کہ یہ لوگ ہمارے علاقے سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، بھاگ کے آ گئے ہیں، یہ باقی قسم کے لوگوں نے ہمارے علاقے میں فساد کیا، تو لہٰذا اس پورے کے پورے قبیلے کو، پورے کے پورے تمام قسم کے لوگوں کو جو بھاگ کے آئے ہیں ان کو ہمیں واپسی لوٹایا جائے۔ تو اسی موقف کی حمایت ان تمام لوگوں نے کی جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو اس بادشاہ نے، جو نجاشی تھا جو کہ اس حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک مسلمانوں کو بلا کے میں ان کا موقف نہیں لوں گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا تو مسلمان نے ساری رودات سنائی کہ اس طریقے سے نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہمارے پہ اللہ کا رسول آیا، اس نے آ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ان لوگوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہمیں مارا کچلا، ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم وہ علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں جی میں ان لوگوں کو واپسی نہیں بھیج سکتا۔ تو اس طریقے سے وفد چلا گیا، اور پھر اگلے دن دوبارہ ایک نئی پلاننگ کے تحت آیا اور آ کر کہا کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ اگر عیسائی ہو جاتے تو ہمیں قبول تھا کہ یہ آپ کے پاس رہتے، یہ اصل میں عیسائی بھی نہیں ہے، یہ آپ کے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی نہیں تسلیم کرتے، تو یہ آپ کے علاقے میں بغاوت کریں گے اس طرح ہمارے علاقے میں بغاوت کی ہے، تو لہٰذا ان کو نکالیے۔ تو نجاشی نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو بلایا، اور مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارے اوپر جو اللہ کا رسول آیا ہے اس کے اوپر کوئی آیات، کوئی نشانیاں، کوئی قرآنی آیات نازل ہوئی ہوں گی، کوئی اللہ کی آیات نازل ہوئی ہوں گی، پڑھ کے سناؤ کیا نازل ہوا اس کے اوپر۔ تو مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً چچا تھے سیدنا جعفر بن طیار، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی، اور سورت طٰہٰ کی کچھ آیات جو ان سے ہے وہ پڑھ کے انہوں نے سنائی، اور انہوں نے سورت مریم کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی، جس کے اندر سارا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، جو عیسائی تھا، اس کے سامنے سیدہ جعفر بن طیار نے جب اللہ کی قرآن کی آیات، سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو وہ رونے لگا، اس قدر رونے لگا کہ داڑھی تر ہو گئی، اور وہاں پر جو ان کے علماء بیٹھے تھے وہ اس قدر رونا شروع ہو گئے کہ ان کے سامنے جو ان کے صحیفے پڑے تھے وہ تر ہو گئے، اور پھر روتے روتے عیسائیت کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو تم باتیں بیان کر رہے ہو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اس سے ایک ذرہ برابر، یہ بھی ایک تنکا برابر بھی کوئی بھی بات تبدیل نہیں ہے، حقیقت یہی ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو واپسی جانے کا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، ان کو میں پراپر طریقے سے پروٹیکشن دوں گا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت و تکریم سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا جو کہ زکریا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ زکریا کے بیٹے یحییٰ کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہی تھی، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں جو سب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ تھی، شروع سے ہی وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، تو یا اللہ مجھے جو ہے نا بس اولاد چاہیے جو کہ میرا سہارا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اس بڑھاپے کے اندر بھی جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 1 اور 1 سے 6 کے اندر کیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. انہوں نے یہی بات کی، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گیا، لیکن مجھے اولاد چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب کے اندر اس ذکر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے جواب کے اندر کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم خود ہی بتا دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا. تو جیسی ذکر علیہ السلام نے سنا کہ مجھے بیٹا دیا جا رہا ہے، پریشان ہو کر تعجب کے اندر انہوں نے اللہ سے سوال کر لیا، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. نے کہا یا اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی، میں تو بڑھاپے کو پہنچا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام دیا. آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا قال كذلك قال ربك هو علی هین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا. میں کہ فرشتے نے کہا کہ اسی طریقے سے اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جس اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا اللہ اب بھی بنا سکتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو سی وہ بھی موزانہ طور پہ کی کہ وہ ایک طرف ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور دوسری طرف بیوی بانجھ ہے، اور دونوں کو بظاہر جو نظر آنے والے اثرات ہیں ان سے اولاد نہیں ہوتی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ ان کو اولاد پھر بھی دے دی، ان کو اولاد دی. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اولاد دی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یحییٰ کی پیدائش موزانہ طور پہ کی، آدم کی پیدائش تو ویسے ہی موزانہ طور پہ ہوئی کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، کوئی ماں اور کوئی باپ کے بغیر ہی پیدا کیا. تو اسی طریقے سے یحییٰ کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی موزانہ طور پہ ہوئی. یہ کسی باپ کے بیٹے نہیں تھے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے جو ان سے ہے وہ مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی، اللہ کے حکم سے پریگننٹ ہوئی، اور بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی وسیلے کے پریگننٹ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بیٹا پیدا کیا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل کی وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، صرف مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ بھئی جو تم نے ہجرت کی ہے، ہجرت مسلمانوں کا شیوا رہا ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، توحید کے مقابلے کے اندر لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے علاقوں کو، اپنے علاقے والے لوگوں کو، اپنے باپ کو جن سے دین کی دعوت دی، لیکن اس کے جواب کے اندر باپ نے دھمکیاں دی، قتل و غارت کی دھمکیاں دی، اور مار نکالنے کا جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی. لیکن انہوں نے ذرہ برابر اس کا خیال کیے بغیر دین کی دعوت دی اور آخرکار ہجرت کرنی پڑی. اے دین ابراہیم کے پیروکارو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم دین ابراہیم کے تابعدار سمجھے جاتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو توحید کی تھی، اور اس کے مقابلے کے اندر جو ان کے باپ تھا آزر، اس نے تو دھمکیاں دی، قتل و غارت کی دھمکیاں دی، مارنے کی دھمکیاں دی، اور سنسار کرنے کی دھمکی دی، کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے تو یہاں تک دھمکیاں دی. تو تم نے جو ان سے نا کیسا رویہ اختیار کیا؟ تم نے کیا دین ابراہیم کے مطابق چلنے کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چلنے والے نبی کی دعوت کا جواب پوزیٹو دیا؟ تم نے تو ان کے باپ آزر کی طرح کا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 سے 47 کے اندر پورے ایک مکالمے کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جان، آپ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یہ تو کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کسی قسم کا آپ کو بھلا نہیں دے سکتے، اور اے میرے ابا جان آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، میرے پیچھے لگے، میں آپ کو صراط مستقیم پر لے جاؤں گا کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور پھر کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کے پیچھے نہ لگیں. یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یہ حقیقت میں شیطان کے پیچھے لگنا ہے. لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کے پیچھے نہ لگیں. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو جو ان سے ہے، میرے رب جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور رحیم ہے، آپ کو بخشنے والا ہے، اس رحمان کی مخالفت کی ہے، نافرمانی کرنے والا ہے.
تو لہٰذا آپ نے اگر نافرمانی کی آپ چھوڑ دیں، میرا رب رحمان ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ پھر میں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے ابا جان ہمارا رب بے شک رحمان ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہ پہنچے۔ تو ان کے باپ نے دھمکیاں جب دیں اور کہا کہ یہاں سے یا تو نکل جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے اس طریقے کا رویہ اختیار کیا اور وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی کہ بھئی تم نے بھی تو رویہ جو کردار ادا کیا وہ ان کے باپ آزر کا تھا، تمہیں چاہیے تھا ابراہیم کے ساتھیوں کا رویہ کردار ادا کرتے، لیکن تم نے ان کے باپ آزر کا کردار ادا کیا۔ آج ابراہیم کی جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے باپ آزر کی جگہ تم لوگ موجود ہو، تو لہٰذا تم دیکھو تم کس پوزیشن میں کھڑے ہو، کس مقام پر کھڑے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دھمکی دی جو کہ دنیاوی سٹیٹس کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ شاید صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی لحاظ سے ہمارا سٹیٹس بہت زیادہ بلند و بالا ہے، ہم بہت زیادہ فائنینشلی لحاظ سے اسٹرانگ ہے، اس لیے جو ان سے نا ہم ٹھیک ہے۔ میں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 73، 74، 75 کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف واضح احکامات نازل کیے، واضح احکامات بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں سے ایک گروہ ہم لوگ ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں اور ایک گروہ آپ کا ہے جو کہ ماننے والے ہیں رسول کے، لیکن دونوں میں سے دنیاوی مقام مرتبہ، دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے؟ اور پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقَرْنِ فَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، پچھلی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، ہم نے جن جن قوموں کو ہلاک کیا وہ تم سے زیادہ سٹیٹس کے اندر بڑے تھے، وہ مال و مرتبے کے اندر تم سے زیادہ بلند و بالا تھے، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، تو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جب وہ نہیں پلٹتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ان کو موت آتی ہے یا قیامت آ جاتی ہے، کوئی ایک چیز ان کے اوپر آ جاتی ہے، ان کے اوپر کوئی عارضی طور پہ عذاب آ جاتا ہے یا ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک چیز تو آ کے رہنی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ کون سا قافلہ زیادہ مضبوط تھا نظریاتی لحاظ سے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے اور اپنی جو ان سے افرادی قوت کے لحاظ سے کون زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمان چاہے تعداد کے اندر کم ہی ہو، لیکن جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ قافلہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، نبیوں کے ساتھ کتنے کو ماننے والے لوگ ہوتے تھے اور مخالفت کرنے والے ڈھیر ہوتے تھے، پوری قوم ہوتی تھی، لیکن نبیوں کو کبھی بھی ناکامی ہوئی؟ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی، ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اور عذاب کس کے پر آیا؟ جو ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا ان کے پر عذاب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی معاونت کرو، ان کا ساتھ دو، لیکن تم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو لہٰذا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرکیہ کلمات کی کراہت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنا لیے، اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، فرمایا یہ بہت سخت قسم کے کلمات ہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ جو کہتے ہو کہ یہ بھی فلاں بندہ بھی جون سے ہے، یہ غوث پاک ہے، یہ فلاں بندہ جون سے نا یہ انسان کو جون سے ہے اس کی قسمت کو بری کرنے والا ہے، یہ امام بری بنا ہوا ہے، تو یہ جون سے ہے وہ گن شکر ہے، یہ تمہیں مال و دولت دے گا، رزق دے گا۔ میں یہ کوئی الفاظ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 89 سے 93 کے اندر بیان فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، انہوں نے بہت بھاری بات کی، بہت سخت قسم کی بات کی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ فرمایا یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اگر یہ زمین، اگر یہ آسمانوں کے اوپر پڑے، آسمان پھٹ کے گر جائیں،
زمین شق ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد بنا دی. یہ اتنے سخت الفاظ تم نے کہہ دیے، زمین پھٹ جائے گی، سے آسمان پھٹ جائیں گے ان الفاظ سے. اتنے سخت قسم کے الفاظ ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا لے. اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کو کسی کو اپنی اولاد بنا لے. کیونکہ اولاد ایک عیب ہے. اولاد ہونے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کمزور پڑ جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ کمزور ہے نہ مجبور ہے، اور نہ اس کو کوئی کر سکتا ہے یہ چیزیں. فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب کچھ جو کچھ عطا کیا ہے، وہ بھی سب کچھ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورت مریم کا سارا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت طٰہٰ کا تذکرہ کیا. سورت طٰہٰ بھی ایک مکی سورت ہے، اور اس کے جو سٹارٹنگ کی ایک جو ہسٹری ہے وہ اس طریقے سے کہ یہ سورت وہ سورت بھی ہے جس کو سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. رحیق المختوم کے اندر یہ ایک واقعہ بڑی ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے اندر اس طریقے سے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے اندر تلوار آپ نے پکڑی اور جا رہے ہیں. شخص نے پوچھا کہ بھئی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کرنے جانے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں. ابھی عمر نے ایمان قبول نہیں کیا. تو شخص کہنے لگا کہ عمر تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے جا کے اپنے گھر کا تو پتہ لو، اپنی بہن کا تو پتہ لو، وہ بھی ایمان قبول کر گئی، تمہارا بہنوئی بھی ایمان قبول کر گیا. سیدنا عمر غصے کے اندر گھر کی طرف پلٹے، اور وہاں پر جا کر جیسے انہوں نے دروازے کو کھولا تو انہوں نے آواز سن لی تھی کہ ان کی بہن جو سی ہے فاطمہ بنت خطاب، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور ان کے جو بہنوئی تھے وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو دونوں جو ان سے ہیں وہ قرآن جی کی تلاوت کر رہے تھے، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو قرآن جی کی تلاوت سکھا رہے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. تو ان کے آنے سے فوراً خباب بن ارت چھپ گئے، اور ان کی بہن اور بہنوئی کھڑے ہو گئے. تو سیدنا عمر نے آ کے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کی بہن نے وہ صحیفہ اپنے پیچھے چھپا لیا. وہ جیسے ہی پیچھے چھپایا اور تو سوال کا جواب نہ دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر سے راتے ساتھ بہنوئی کے اوپر پلک پڑے، اور اتنا مارا کہ درمیان میں ان کی بہن چھڑوانے کے لیے تو بہن کو ہی مارا، حتیٰ کہ سر پھاڑ دیا. جب یہ مار کٹائی بڑی شدت کو پہنچی تو غصے کے اندر آ کر ان کی بہن اور ان کے بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں عمر ہم نے ایمان قبول کر لی ہے، جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ایمان سے نہیں اب ہم پھریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غیرت والے تھے، ان کو غیرت آئی کہ یار میں نے اپنی بہن کو مارا ہے، میں نے جو ان سے ہے وہ ایک عورت ذات کو مارا ہے، اور اس کا میں نے سر پھاڑ دیے، اور نہتی عورت کو مارا ہے میں نے، خالی ہاتھ جو ان سے نا اس کو مارا ہے، کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسلحہ کو اوزار نہیں تھا جسے میں جنگ کر رہا تھا، میں نے اس کو خالی ہاتھ مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ تو کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ پڑھ کیا رہے تھے. تو جب ان کی بہن نے فاطمہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس صحیفے کو پھاڑو گے نہیں. تو عمر نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ رکھی کہ جب تک تم غسل کر کے نہیں آؤ گے، پاک نہیں ہوگے، تب تک اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ غسل کر کے آ کر بیٹھے تو ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی دونوں ان کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں. تو سنتے سنتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا واہ کیا خوب کلام ہے. اس طرح کے جیسے الفاظ نکلے تو خباب بن ارت جو چھپے بیٹھے تھے، جو پہلے تعلیم دینے کے لیے آئے تھے ان کی بہن اور بہنوئی کو، وہ دیوار کے پیچھے سے نکلے اور کہا کہ عمر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں عمر میں سے ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے چن لے، اسلام کو اس کے ذریعے سے مدد دے دے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمر وہ تم ہوگے. عمر اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، عمر اٹھو اللہ کے رسول کے پاس چلو، ایمان قبول کر لو. جب اس طرح کی باتیں کی تو وہ رئی سے کسر بھی نکل گئی. وہ پہلے ہی دل پسیج کیا تھا کہ ایمان کے قریب آ رہا تھا، اور اوپر سے جب خباب بن ارت نے موٹیویٹ کیا، دین کی دعوت دی، ایک اچھے انداز سے دعوت دی اور اتنا موٹیویٹ کیا، دل کو پمپ کیا، تو فوراً اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان قبول کر لیا. یہ پورا واقعہ جو سے ہے وہ رحیق المختوم کے اندر درج ہے، صفحہ نمبر 150 سے 147 کے اوپر
جو کہ اردو کی ٹیکسٹ بک ہے، تو اس کے اندر سارا واقعہ درج ہے۔ تو اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ پرانی قوموں کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آنے والی نبوت تھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ملتی جلتی تھی، موسوی شریعت سے ملتی جلتی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف مل رہی ہے، مصیبتیں آ رہی، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہی تکالیف تقریباً اس سے ملتی جلتی مصیبتیں، آزمائشیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئیں۔ جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب کے اندر ان کے قوم مشرکین مکہ کا تھا، وہی تقریباً ملتا جلتا رویہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا، ان کی پوری ڈیٹیل کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ مصر کے ایک اسرائیلی گھر کے اندر پیدا ہوئے، تو فرعون کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اور جب بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد جو ان سے ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت والے تھے، تو ان کی فرعون کے لشکر میں سے کسی بندے سے لڑائی ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام مکہ مارا، بندہ مر گیا۔ جب موسیٰ سے قتل ہو گیا تو فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگ کے جا کر ایک علاقے کے اندر پناہ لے لی، اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ مصر کی جو سے نا وہ جو موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں سے نکل پڑے اور جا کر علاقے کے اندر پناہ لے لی۔ وہاں پر جا کر ایک بزرگ کے گھر میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، اور ایک عرصے تک رہائش اختیار کی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کروا دی، ان کو اولاد، ان کو جو سے نا مال و دولت سے نواز دیا، ان کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دور کے ارادہ کیا کہ اب مصر کی طرف دوبارہ چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے، اور راستے کے اندر سرد راتیں ہیں، رات کا وقت ہے، سردی کے دن ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، تو وہیں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دور کسی پہاڑی کے اوپر نا روشنی چل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم لوگ یہاں پہ رکو، میں جاتا ہوں، جا کر وہاں پر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کون لوگ ہیں، میں تو ایک تو ان سے رستہ پوچھوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اگر آگ جلا کے بیٹھے تو میں ان سے کچھ آگ کا ایک ٹکڑا یعنی کچھ لکڑی کچھ جلتی ہوئی لے آؤں گا، تو اس کو بیٹھ کے ہم بھی آگ جلا کے ذرا ہاتھ سیک لیں گے، جسم کو سیک لیں گے، سردی کی ذرا شدت کم ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی تو چلے پڑے، وہاں پر گئے تو جا کر دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک جگہ ہے وہاں پر روشنی ہے، لیکن روشنی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، بس ایک جگہ روشن ہے لیکن روشن ہونے کی وجہ نہیں پتا کیوں روشن ہے، کوئی وہاں پہ آگ نہیں چلی، کوئی لائٹ نہیں لگی، کسی قسم کا دن نہیں ہے، تاریک رات ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، اور وہاں پہ بس روشن وہ جگہ ہی پڑی ہے۔ تو اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے 16 کے اندر سورۃ طٰہٰ کے بیان فرمایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ، میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا جو ہے نا وہ پیدا کرنے والا ہوں، اور میرا ہی نام اللہ ہے، تو لہٰذا اپنی جوتی کو اتار دیجئے۔ فرمایا کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام چوکنے ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور اوپر سے جو آواز سنی اور کہا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ جو ان سے نا وہ چوکنے ہو گئے۔ پھر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے تو لہٰذا تو میری باتوں کو غور سے سن۔ موسیٰ علیہ السلام اور غور سے سننا شروع ہو گئے کہ کیا بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میں تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اس کائنات کے اندر، تو لہٰذا فاعبدنی، تم نے میری عبادت کرنی ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے میری عبادت کرنی ہے، میری نماز پڑھنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے، میری یاد رکھنی ہے اپنے دل و دماغ کے اندر۔ پھر فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے، آنے والی ہے، ہم اس کو روک کے رکھیں، چھپائے رکھیں ہم، تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں، لوگوں کو جزا سزا دیں، یہ معاملہ کریں۔ تو لہٰذا تم جو سے ہے وہ اپنے آخرت کا تصور بھی اپنے ذہن و گمان کے اندر رکھو۔ فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى، فرمایا سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں نہ روک دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو دعوت میں نے تمہیں دی ہے اس سے رکنا نہیں ہے، اور کوئی شخص تمہیں بہکا نہ دے ان باتوں سے،
کوئی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگا لے، اگر لگ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے پیغمبر بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو آگ لینے تھے، راستہ پوچھنے تھے، واپسی پیغمبر بن کے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس بھی حالت کے اندر جس کو بھی پیغمبر بنا دے۔ یہ مشرکین مکہ کے کہنے پر کسی کو پیغمبر نہیں بنایا جائے، کسی سردار کو پیغمبر بنایا جائے، فرمایا جس کو چاہے پیغمبر بنا دے۔ اللہ چاہے تو راہ چلتے بندے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بلا کے رات کی تاریکی کے اندر اللہ پیغمبر بنا دے۔ اللہ چاہے تو قریش کے خاندان میں سے ایک قبیلے کے نوجوان کو اللہ پیغمبر بنا دے، اس کا نام محمد ہو۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کے چناؤ پر کوئی بھی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، جس طرح پیغمبروں کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 سے 23 کے اندر بیان فرمایا، قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسی وہ نیچے پھینکا عصا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، ایک بڑا سانپ بن گیا، زندہ اور تیزی سے چلنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں فرمایا، قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً گھبرا گئے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، جیسے اس کو ہاتھ لگاؤ کہ پکڑو گے، سانپ کو پکڑو گے تو یہ اپنی اصل حالت کے اندر آ جائے گا اور ایک دوبارہ عصا بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، کہ موسیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر ڈالو، دباؤ اور باہر نکالو، یہ ایک روشنی کی طرح کا ہاتھ چمکنا شروع ہو جائے گا، اور بغیر کسی عیب کے، یعنی اس ہاتھ کے اوپر سے نکلنے والی روشنی کو دیکھ کر آنکھیں چبھیں گی نہیں بلکہ روشن رہیں گی۔ یہ معجزہ ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرمایا کہ یہ تمہیں معجزات دیے ہیں جو اب تم نے جا کر لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معجزات دیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ سے جو ان سے ہے انہوں نے دو دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت نمبر 25 سے 28 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ۔ فرمایا کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ جو توتلا پن ہے اس کو ختم کر دے، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور میری بات کے اندر فقاہت ڈال دے، میری بات کے اندر گہرائی ڈال دے، مجھے جامع الکلم بنا دے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی دعا کی آیت نمبر 29 سے 36 کے اندر، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے گھر والوں میں سے بھی ایک میرا ساتھی بنا دے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بِهِ أَزْرِي، اور یا اللہ اس کے ذریعے سے مجھے قوت دے، مجھے شدت دے، مجھے ساتھ میری طاقت بنا دے اس کو۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے معاملے کے اندر شریک بنا دے، یعنی اس کو بھی نبوت عطا کر دے۔ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم تیری حمد بیان کریں گے، تیری تمجید بیان کریں گے، اور تو ہمیں دیکھ رہے سب چیزوں کو، ہم کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، جاؤ تم نے اپنے بھائی ہارون کی نبوت کا سوال کیا، ہم نے تمہارے بھائی ہارون کو نبوت دے دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم نے جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو علاقے کے لوگ تھے ان میں سے گھر کے اندر جب پیدا ہوئے تو اس گھر کے اندر پیدا ہوئے اور اس سال کے اندر پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کو حکم دیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور صندوق کو اٹھا کے سمندر کے ساحل پر جا کر رکھ دو، سمندر اس کو بہا کے لے جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو جو کہ ہارون کی جو موسیٰ کی بڑی بہن ہے ان کو بھی کہو وہ ساتھ ساتھ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہ صندوق کدھر جا رہا ہے، نظر رکھیں اس صندوق کے اوپر۔ تو ان کی بہن ساتھ چلتی گئی اور جا کے دیکھا کہ وہ صندوق جا کے فرعون کے محل کے ساتھ لگا۔ تو وہاں پر فرعون کی بیوی نے حکم دیا کہ صندوق کو اٹھاؤ اور دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس کے اندر ایک لڑکا تھا، تو فرعون کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا
اور پھر جو ان سے ہے موسیٰ علیہ السلام کی اب پرورش کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، اور دودھ پلانے کی باری آئی دودھ ہی نہیں پی رہے. تو وہاں پر موجود تمام قسم کی دائیوں کے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن نہیں پیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا. وہاں پر کھڑی ان کی بڑی بہن نے کہا، جو کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس، میں جانتی ہوں ایک دائیا کو جو بہت اچھی دائیا ہے، وہ مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا. تو وہ گئی، گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ وہ فرعون کے دربار میں ہے اور وہ اس طرح دائیا ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا تو آپ میرے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے موسیٰ کی بہن کے ساتھ موسیٰ کی ماں کو بھیجا اور جا کے موسیٰ کی پرورش ان کی ماں نے اپنے ہاتھ سے کی، خود ان کو دودھ پلایا. اس طریقے سے ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اللہ نے کیسا بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ کی حقیقی ماں کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ فرعون اٹھا رہا ہے، ان کا دشمن اٹھا رہا ہے، اللہ کا دشمن اٹھا رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. آیت نمبر 38 سے 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس چیز کو. آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا القیت علیک محبۃ منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی. وہ بچہ جو موسیٰ کا تھا، جو کہ مخالف قوم کا تھا، اس قوم کا بچہ موسیٰ فرعون کی، وہ بچہ جو مخالف قوم کا تھا، اور وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل کے اندر محبت ڈال کے اس کے ہاتھوں میں دے دیا. اور پھر جو ان سے جب دودھ پلانے کا مسئلہ آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف الٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے کسی قسم کا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر، اللہ تعالیٰ کے نظام پر، اللہ تعالیٰ کے قانون پر، اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر، اللہ تعالیٰ کی جو ان سے پلاننگز کے اوپر، کہ اللہ نے کتنا پیارا قسم کا پلان بنایا. پھر آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ موسیٰ نے ایک بندے کو قتل کر دیا غصے کے اندر، اور پھر ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جو سا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو وہاں سے بھاگ کے ایک مدین کے اندر جا کے پناہ لے لی. اور پھر جو ان سے ہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنا لیا. اور پھر میں کہ ہم نے جو ان سے ہے وہ تمہیں ایک مقررہ اندازے کے مطابق وہاں پر ٹھہرائے رکھا اور تجھے اپنے ساتھ ایک جو ان سے نا خاص مقصد کے لیے جوڑ لیا، یعنی نبوت عطا کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہیں. پھر جب نبوت دے دی، ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ، جا کے فرعون کے دربار میں جا کے دین کی دعوت دو ان کو، اور اپنے معاملات کے اندر، اپنے نظریات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں رکھنی، کوئی نرمی نہیں اختیار کرنی. آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر بیان فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، جا کے فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دو، انه طغى، بے شک وہ بغاوت پر اترا ہوا ہے، وہ سخت قسم کا باغی بنا ہوا ہے. فقولا له قولا لینا، سب سے امپورٹنٹ بات فرمایا کہ جا کر جو دعوت دینی ہے فقولا له قولا لینا، انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، شاید کہ فرما برداری اختیار کرنا شروع کر دے. معلوم ہوا جب کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو محبت بھرے انداز سے دینی ہے، اس پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں لگانے، اس کو جھوٹے ہونے کے، اس کو جو سے نا مشرک کے فتوے نہیں لگانے، اس کو کافر نہیں کہہ دینا، لیکن اس کو محبت کے ساتھ دعوت دینی ہے. یہ اصل اصول ہے دعوت دین کا. جس کو دین کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، محبت بھرے انداز سے دعوت دینی ہے، پھر جا کے شاید وہ پلٹ آئے اس بات سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے دعوت کے جواب کے اندر مخالفت کی اور کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، تو لہٰذا تم جادو سے میری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو اب جو ان سے تمہارا مقابلہ جادوگروں سے ہوگا. آیت نمبر 47 کے اندر فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. تو موسیٰ نے جب جا کر دعوت دی تو دعوت اس انداز میں دی، فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو.
اور یاد رکھو وہی بندہ ہدایت پر آئے گا، وہی بندہ فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا جو ہدایت پہ آنا چاہے گا، جو میری بات کو مان لے گا، جو میری پیروی کرنا شروع کر دے گا۔ جب موسیٰ نے یہ بات کہی تو جون صاحب موسیٰ فرعون نے فوراً جواباً کہا آیت نمبر 56، 57، 58 کے اندر وَلَقَدْ أَرَيْنَاهَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں، بس اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا فرعون نے۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے سب کچھ۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اور اس نے کہا کیا تم دونوں جو ہے نا ہمیں میری قوم کو میری جادو کے ذریعے سے میری قوم کو مجھ سے چھڑوا کے لے جاؤ گے؟ فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا۔ فرمایا کہ فرعون نے فوراً کہا کہ تم لوگ جادوگری کرنے والے ہو، جادوگر ہو، تو لہٰذا جو سے ہے اب میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، ایک دن مقرر کر لو، جگہ مقرر کر لو، نہ میں مخالفت کروں نہ تم لوگ مخالفت کرنا، تو لہٰذا جادوگری کا مقابلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، وقت متعین ہو گیا، وقت عید کا دن متعین ہوا، سارے لوگوں کا رش لگ گیا، جمع غفیر ہو گیا، اور جیسے رش لگا پنڈال پورا سج گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی۔ آیت نمبر 61 کے اندر بیان فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے کلی طور پہ دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد فرعون کے جو جادوگر تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر واقعی یہ بات ہے کہ یار موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ جادوگری کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جادوگری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور موسیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ میں جس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر تم نے جھوٹ بولا نافرمانی کی تو رب تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو وہ گھبرا گئے، تو فرعون نے ادھر سے تقریر کی، ادھر موسیٰ نے تقریر کی، اب فرعون کی تقریر کی باری ہے۔ فرعون نے تقریر کے اندر اپنے جادوگروں کو موٹیویٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں 63 اور 64 کے اندر نقشہ کھینچا، اس نے کہا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں بھائی جو سے ہیں یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کو لے کے اور جادو کے ذریعے سے یہ دونوں تم سب کی جو سے نا وہ جائیدادوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری قوم کو لے کے جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا تم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا، گھبرانا نہیں ہے، اور آج کے دن وہی کامیاب ہوگا، وہی بندہ فتح یاب ہوگا جو بندہ غالب آ جائے گا۔ تو جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا آغاز ہونے لگا، تو فوراً سے پہلے فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جادو کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادو کرنے کی اجازت دی، فرمایا کہ تم لوگ کر لو۔ تو انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا جو کہ جادو کے ذریعے سے ان کی آنکھوں پر ان کے ذہنوں کے اوپر قابض آ گئیں، اور وہ رسیاں ان کو سانپوں کی طرح رینگتی نظر آئیں پورے پنڈال کے اندر، جس کو دیکھ کے سارا پنڈال گھبرا گیا، اور یہ بہت بڑا جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آیت نمبر 67، 68، 69 اور 70 کے اندر وہی آگی، فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تو ہی غالب آئے گا۔ پھر فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَتَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ مجھے فرمایا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ کے اندر جو ہے اس کو اٹھا کے پھینکو زمین پہ، یہ اژدہا بن جائے گا۔ موسیٰ نے پھینکا، وہ اژدہا بنا اور وہ سارے کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، فرمایا کہ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کی چال تھی۔ فلا یفلح الساحر حیث اتى، تو جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جادو کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کی توحید کی برابری کے اوپر آ کر۔ توحید کی مخالفت میں جب آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، یہ قرآن سنت کے مقابلے میں جب آئے گا تب یہ زیر ہو جائے گا، تب یہ غالب نہیں سے مغلوب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فَأَلْقِ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ جب وہ تمام سانپوں کو کھا گیا، فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔
تو قالو انہوں نے کہا سب نے آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جادو کیا ہوتا ہے، اور جو موسیٰ نے کیا یہ جادو نہیں، جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، لہٰذا ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہم ایمان لے آئے۔ جیسے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، فرعون نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ فرعون نے کہا تم نے میری حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور اسے پلٹو گے نہیں تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سن سے کاٹنا شروع کر دوں گا، اگر میں دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، اس طریقے مخالف سن سے کاٹوں گا اور تمہارا دھاڑی اکیلا بچے گا، اتنا شدید ترین عذاب دوں گا، اور پھر اس دھاڑ کو پکڑ کر ایک بانس کے اوپر تمہیں جو سے نا سلیب کے طور پہ چڑھا دیا جائے گا، اور وہ جا کر تمہیں جو سے ہے وہاں پر میخیں تمہارے اندر ٹھونکی جائیں گی۔ اس طریقے کا رویہ کیا تو جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کے جواب کے اندر آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ تو فوراً سے پہلے وہ جادوگر فرعون کی اس دھمکی کے جواب کے اندر کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے جو کرنا ہے کر دے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، تو ہمیں موت کے علاوہ اور قتل کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مارا کر سکتا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے گا جو ہم نے پوری زندگی کی ہیں، جادو کیے ہیں، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر اور سب زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں نہیں روک سکتا، اور تمہارے لیے کر بھی کہہ سکتا ہے، زیادہ زیادہ قتل کر دے گا، کر دے، آخر جانا ہم نے رب کے پاس ہے، جب جائیں گے تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ہمارا رب ہمیں انشاءاللہ امید ہے معاف کر دے گا، ہمارے جادو کو معاف کرے گا، زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طریقے سے وہ جادوگر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم کو لے کر ہجرت کرنے کو حکم دیا۔ موسیٰ رات کی تنہائی کے اندر پوری قوم کو لیا اور نکل پڑے، تنہائی کا وقت تھا، رات کی اندھیری تھی، تاریکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رستہ نہ پتہ لگ سکا، غلطی سے اس رستے پر نکل پڑے جس رستے کے درمیان میں آگے دریا لگتا تھا۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو صبح ہوئی تو روشنی ہوئی تو دیکھا کہ آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو وہ پوری کی پوری قوم گھبرانا شروع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، فرمایا کہ اپنے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا کر اس سمندر کے اوپر مارو، اللہ رستہ بنائے گا۔ موسیٰ نے مارا، رستہ بنا، اور درمیان سے وہ قوم گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 کے اندر نقشہ کھینچا، فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ تو موسیٰ نے ایسا مارا اور وہ درمیان سے رستہ بنا اور خشک رستہ بن گیا بالکل، اور موسیٰ اور اس کی قوم یہاں سے گزر گئی۔ پھر جو سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس پورے کے پورے لشکر کو وہاں پر غرق کر دیا۔ جب وہ قوم وہاں سے نکل کے فلسطین کی سرزمین پر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم کوہ طور پر آ جاؤ، میں تمہیں تورات دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے تو پیچھے سے قوم جو سی ہے، قوم کے اندر ایک سامری جادوگر تھا جس نے پوری قوم سے مال و دولت اکٹھا کیا، سونا چاندی اکٹھا کیا، اور اس کو پگھلا کر ایک گائے کی شیپ کے اندر تبدیل کر دیا، اور ایسی گائے کی شیپ بنائی کہ جس کے اندر آواز آتی تھی تو وہ گائے کی آوازیں آتی تھیں۔ تو پوری کی پوری قوم اس گائے کو دیکھ کر، عجیب و غریب سی آوازیں سن کر اس گائے کو اپنا معبود تسلیم کرنا شروع کر دیا اور بچڑے کی عبادت کے اوپر لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ چیزیں کلیئرلی بیان کی کہ اے مشرکین مکہ، جس طریقے کا رویہ تمہارا ہے رسول کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جواب میں، اسی طریقے کا رویہ قوم موسیٰ نے یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے جواب میں بھی اس طریقے کا رویہ اپنایا تھا۔ انہوں نے بھی مخالفت کی، تم بھی مخالفت کرتے ہو۔ آج دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور بنی اسرائیل کی جگہ پر تم لوگ کھڑے ہو، تمہارا رویہ یہ۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی ابتدائی کشمکش کا تذکرہ کیا کہ جہاں پر آدم کو تخلیق کیا گیا وہیں پر ابلیس بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ ساری چیزیں کرو، بس ایک غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی نہیں کرنی، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو وہی غلطی
پھر آدم علیہ السلام کر بیٹھے، وہاں پر ابلیس نے غلطی کی کہ سجدہ نہ کیا، ادھر آدم نے غلطی کی کہ وہ پھل کھا لیا، نافرمانی کر لی، دونوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن آدم جنت کے اندر جائیں گے ایٹ دی اینڈ، اور پھر جو ابلیس ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ابلیس تھا اس نے غلطی جو کی اس غلطی کے اوپر اڑ گیا اور نافرمانی کرتا رہا، اور آدم نے جو غلطی کی وہ بھول کر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی، کہ جب وہ آدم علیہ السلام نے غلطی سے ارادہ کر کے وہ گناہ کر لیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں ارادے کے اوپر یہ پختگی نہ پائی، یعنی اس غلطی کے اوپر وہ قائم رہنے والا نہیں تھا، اس نے فوراً توبہ کر لی، استغفار کر لی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا اور ابلیس کا قصہ بیان کرنے کا مقصد ہی بیان کیا کہ اے مشرکین مکہ تمہارے سے بھی غلطی ہے کہ رسول کی مخالفت کر لی ہے، کوئی بات نہیں، شیطانی صفت نہ اپناؤ، غلطی پر قائم نہ رہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی صفت کو اپناؤ، بندے ہو تم اللہ تعالیٰ کے، اس کی صفت کو اپناؤ، غلطی کر لی معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، غلطی پر پکے طریقے سے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے، رسول کے حکم کی نصیحت سے انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا، ان کی سزا کا تذکرہ کیا آیت نمبر 124 اور 127 کے اندر، فرمایا کہ ان سب کو ہم جو ان سے ہے وہ جو اللہ کے ذکر سے جو لوگ منہ موڑیں گے، اللہ ان سب کے رزق کو تنگ کر دے گا، دنیا کے اندر معاشی لحاظ سے بدحالی کا شکار ہو جائے گی وہ قوم، اور پھر ان کا جو ہے وہ حشر جب ہوگا کل قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو اندھے ہو کے اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 124 سے 127 کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دو ان کو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا کے اندر مالی لحاظ سے تنگی کا، اور دوسرا وہ کل قیامت کے اندر اندھے ہو کے اٹھیں گے، اور جیسے اٹھیں گے تو کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ ہم دنیا کے اندر تو اندھے نہیں تھے، یہ آج اندھے کس طریقے سے اٹھے ہیں۔ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا تم نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تمہیں بھلا دے گا، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد ابقى، اللہ نے فرمایا اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا، اور اس طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرنے والا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے اور نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اور سختی والا عذاب ہے، اور یہ سب سے باقی رہنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کو قیامت کے دن وہ اندھا بھی اٹھے گا اور دنیا کے اندر معاشی لحاظ سے بدحالی کا شکار بھی ہوگا، جو اللہ کی رحمت سے پرے ہوتا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے پرے ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اگنور کرتا رہے گا، عبادت کو چھوڑتا جائے گا، اور میں اس بندے کے بڑے برے حالات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی، اور میں کہ جلدی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ دین کا راستہ بہت عزم و استقلال والا راستہ ہے، اس پر عزم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اس پہ صبر والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 130 کے اندر بیان فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، فرمایا فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان سب کی باتوں پر صبر کیجئے، پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو، پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، دن کے کناروں کے اوپر، رات کے کناروں کے اوپر، اور جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہو جو رات کی کچھ تنہائی کے اندر، اور یہی رویہ اختیار کرو تاکہ جن سے اللہ تعالیٰ تم سب سے راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا جو حکم تمہیں سب کو ہے وہ یہ کہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا، مٹیریل کو ہر چیز تسلیم نہیں کرنا شروع کر دینا، مادہ پرستی کی طرف نہیں جانا۔ آیت نمبر 131 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ نے بیان فرمایا تم نے اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کے مال و دولت کی طرف نہیں دوڑا کے لے کے جانا، تم نے یہ نہیں دیکھنا ان لوگوں کو کتنا ذرا مال و دولت دیا گیا ہے، ان چیزوں کی لالچ میں نہیں آنا، یہ چیزیں حقیقت نہیں ہے، یہ چیزیں آزمائش ہیں،
لنفتنہم فی، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتے ہیں. یہ آزمائش کا ذریعہ مٹیریلسٹک چیزیں، یہ عزت و مقام مرتبے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس رزق کریم ہے. اور پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور میں کہ نماز کے اوپر قائم رہو اور اس پر پابندی اختیار کر لو، خوب پابندی اختیار کر لو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے کسی قسم کے بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یاد رکھنا قیامت کا دن، آخرت کا دن، جو حشر کا میدان ہوگا، اس میں تو تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہی نجات ہوگی. یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر بیان فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، راہ کے پہنچانے والا بنائے. میں نے اس پورے پارے میں جو بھی بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.